بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں سے ہم کلام ہونے کی قدرت رکھتے تھے۔ پرندوں نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو زبان دان اور محرم راز پایا تو انہوں نے اپنی چون چون ترک کی اور پیغمبر خدا کی صحبت اختیار کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کیا چرند کیا پرند سبھی حکمت دانائی کی باتیں کرتے تھے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا۔ معمول کے مطابق حاضرین دربار اپنی اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ تجربے اور دانائی کی نہریں رواں تھیں۔ اس روز پرندے اپنی صفات اور ہنر بیان کر رہے تھے۔ آخر میں ہدہد کی باری آئی۔ اس نے کہا، اے علم و حکمت کے بادشاہ، مجھ میں ایک خوبی ہے جو عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ داناؤں نے کہا ہے مختصر کلام ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ میں اڑتے ہوئے بلندی سے زیر زمین پانی کا اندازہ لگا لیتا ہوں کہ کتنی گہرائی میں ہے، پانی کی حیثیت کیا ہے، زمین سے نکل رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود کی اس خوبی کی بہت تعریف کی اور اجازت عطا فرمائی کہ بے آب و گیاں صحراؤں میں سفر کے دوران تو ہمارے ہر عمل کے ساتھ رہا کر تاکہ پانی کی کھوج لگاتا رہے۔ کبھی بدنیت نے جب سنا کہ ہدہد کو ہر عمل میں شریک رہنے کا اعزاز عطا ہوا ہے تو حسد میں ڈوب گیا۔ فوراً پیغمبر خدا علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ ہدہد نے آپ علیہ السلام کے حضور سخت گستاخی کی ہے اور جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ اسے اس کذب بیانی کی سزا دی جائے۔ اس سے پوچھئے کہ تیری نظر ایسی تیز ہے کہ پاتال میں چھپے پانی کی خبر دیتی ہے، تو پھر تجھے زمین پر بچھا ہوا جال کیوں نظر نہیں آتا جو شکاری تجھے پھنسانے کے لیے لگاتا ہے؟ ایسا ہنر رکھتا ہے تو جال میں گرفتار کیوں ہو جاتا ہے؟ آسمان کی بلندیوں سے وہ جال کیوں نظر نہیں آتا تمہیں؟ بدنیت کعبے کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے دریافت کیا کہ دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کر۔ ہدہد نے بے خوف ہو کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، اگر میرا دعویٰ صحیح نہ ہو تو یہ گردن حاضر ہے۔ یہ صفت مجھے قدرت نے عطا کی ہے، جب قدرت ہی یہ صفت سلب کر لے، جب فرمان قضا و قدر جاری ہو اور میرا اخیر وقت آ جائے تو نگاہ کی خوبی کیا کرے۔ ایسے موقع پر عقل کام نہیں کرتی، چاند سیاہ ہو جاتا ہے اور سورج گہن میں آ جاتا ہے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے مطابق تدبیروں کو توڑ دیتا ہے، قضا کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔